یہ شخص جا رہا تھا پانی کے کنارے سیب تیرتا ہوا آ رہا، بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے اٹھا کے سیب کھا لیا، بڑا لذیذ سیب تھا۔ پھر خیال آیا پتہ نہیں کس کا سیب تھا، بغیر اجازت کے میں نے سیب کھا لیا، بغیر اجازت کے میں نے سیب کھا لیا، پتہ نہیں کس کا سیب تھا۔ اب اس پانی کی طرف چلنا شروع کر دیا، چلتے جب گیا تو ایک شخص کا باغ تھا اور اس نے پانی کا نظام ہو رہا تھا، پانی دے رہا تھا، اپنے باغ کی خدمت کر رہا تھا۔ تو اسے کہنے لگا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، اب معافی مانگنے آیا ہوں، آپ مالک ہیں؟ انہیں جی میں مالک ہوں، میں نے آپ کا ایک سیب کھایا ہے۔ کیسے کھایا ہے؟ انہوں نے کہا درخت میں ایک تیرتا ہوا پانی میں تیرتا ہوا سیب آ رہا تھا اس ندی کے کنارے، بہو اس طرف تھا، میں نے سیب اٹھایا، بڑا تر و تازہ سیب تھا اور میں نے وہ سیب کھا لیا، اور پھر خیال ہوا کہ سیب تو میں نے کسی اور کا تھا، میری نیت اس وقت سوچا ہی نہیں میں نے، اب میں پانی کی طرف بڑھتا آ رہا ہوں اور مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ اس نے بہت منت کی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا حق کھایا ہے اور آپ کی بغیر اجازت کے استعمال کیے ہیں، بغیر اجازت کے کسی کا جوتا پہن لیا، کسی کا بیگ اٹھا لیا، کسی کی چادر اٹھا لی، کسی کا کپڑا اٹھا لیا، بغیر اجازت کے تولیہ کھڑا تھا اس سے منہ صاف کر لیا کہ میں بغیر اجازت کے میں نے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، جب زیادہ اصرار کیا کہ ایک شرط میں معاف کروں گا، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے اور زبان سے گنگی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی، میری بیٹی بیٹھی ہے۔ اس نے کہا تیار ہوں، اگر اس میں معافی ملتی ہے تو میں تیار ہوں، آپ کی بیٹی سے اس لولی لنگڑی اندھی گنگی بہری میں اس سے شادی کروں گا، پھر آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ کہ معاف کر دوں گا۔ نکاح کا اہتمام ہوا، کچھ احباب آئے، بیٹھے، نکاح ہو گیا۔ جب نکاح میں گیا بیوی سے ملاقات ہوئی، وہ تو ملکہ حسن تھی، تو نہ اندھی تھی، نہ لولی تھی، نہ لنگڑی تھی، نہ کانی تھی، نہ گنگی تھی، نہ بہری تھی، کچھ بھی نہ تھا۔ حیرت سے اس کو دیکھنے لگا کہ آپ کے باپ نے تو مجھے یہ کہا تھا۔ اس نے کہا جو کہا سچ کہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا، میں نے کانوں سے غیر محرم کی بات نہیں سنی، میں نے اپنے اس پاؤں کو آج تک گھر سے باہر نہیں نکالا، میں نے اپنے ہاتھوں سے غیر محرم کو نہیں چھوا، میرا جسم کسی غیر محرم کی طرف نہیں ہے، تو میں آنکھوں میں اندھی بھی ہوں، کانوں سے بہری بھی ہوں، زبان سے گنگی، کسی سے بات ہی نہیں کی، اور میرا ہاتھ پاؤں سب لولے لنگڑے ہیں، میرے باپ نے تو سچ کہا ہے، اور میں باپ کی ایک ہوں، سارا باغ تیرا ہے۔ اور پھر سسر سے ملا، کہنے لگا جی آپ نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا بیٹا میں نے تجھے سچ کہا تھا، میں نے تیری پیشانی پہ دیکھ لیا تھا کہ جو ایک سیب کا اتنا خیال کرتا ہے، جس کا جذبہ نہ کھانے کا ہے، جس کی نیت کے اندر یہ جذبہ ہے، میرا داماد یہی ہو سکتا ہے، میں اسی کو داماد بناؤں گا۔ اور میں اللہ سے بہت مانگتا تھا ہمیشہ کہ میں نے اس باغ کے ہمیشہ 3 حصے کیے، ایک حصہ اللہ کو دیتا تھا، ایک حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا تھا، اور ایک حصے سے پھر اس کی میں نگہداشت کے لیے لگاتا تھا، گھر والوں پہ خرچ کرتا تھا۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو گھر والوں پہ ہاتھ خرچ کرے، رزق حلال ہے، گھر والوں پہ خرچ کرے۔ یہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کا بیوی کو دینے میں ہاتھ کانپے نہیں۔ بعض اوقات ماں کو دینے سے ہاتھ کھلا ہوتا ہے اور بیوی کو دینے سے ہاتھ کانپتا ہے، اور بیوی بھی وہ دنیا کی خوش قسمت ہو جو گھر والے کی اس نعمت کی قدردانی کرے۔ اس نے کہا اپنے میں مال کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کو دیتا ہوں، ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ پھر اس باغ پہ خرچ کرتا ہوں۔ میں نے اللہ سے ہمیشہ مانگا تھا مولا یہ باغ ہے، بہت بڑا عالی شان باغ ہے، مجھے اس باغ میں بس کوئی وارث چاہیے، اور وارث ایسا چاہیے کہ جس میں امانت ہو، دیانت ہو، جذبہ اس کا سچا ہو۔ میں اس سے صفات مانگتا تھا، اور صفات مانگتے مانگتے میں نے تو جوان کو دیکھا، تیری پیشانی پہ پڑھا، تیرے اندر وہ صفات محسوس کی، میں نے کہا لو وہ گھڑی آ گئی ہے، وہ وقت آ گیا جو میں نے مانگا تھا، اب اس بندے کو میں نے اسی پہ مائل کر لینا، اور الحمدللہ میرا انتخاب ٹھیک ہے۔ بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جوان بیٹی ہے، خوشی سے رہو،
سارا باغ تیرا ہے. تیرے اس سچے جذبے اور سچی نیت کی وجہ سے کہ کھانے کا جذبہ نہیں، کھلانے کا جذبہ ہے. مالداری نیتوں سے ملتی ہے. کس نے کہا ہے ڈگریوں سے ملتی ہے؟ کس نے کہا ہے اعلیٰ تعلیم سے ملتی ہے؟ کس نے کہا ہے بڑی بہترین جاب اور نوکریوں سے ملتی ہے؟ وقتی مال اگر مل جاتا ہے نسلوں میں تو نہیں چل سکتا، زندگی میں چین سکون تو نہیں دے سکتا، زندگی کے اندر پنپتا تو نہیں، بہاریں تو نہیں لاتا، برکتیں تو نہیں لاتا، خیریں تو نہیں لاتا، عافیتیں تو نہیں لاتا. کہ خوشحالی مانگنا اللہ سے، خوشحالی. اور خوشحالی 3 چیزوں میں رکھی ہوئی ہے. خوشحالی 3 چیزوں میں. بادشاہ شکار کھیلتے کھیلتے کہیں دور نکل گیا، اور جب دور نکلا تو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا. سخت پیاس لگی، آگے دیکھا تو ایک باغ تھا، اس باغ میں چلا گیا. باغ کے مالی سے کہا کہ مجھے کچھ پلاؤ. اس نے ایک انار توڑا اور انار کو نچوڑا تو اس سے ایک گلاس بھر گیا، کٹورا بھر گیا اس کے جوس سے. بادشاہ حیران. اس کے جوس کو بادشاہ نے پیا، اس کو جوس کو بادشاہ کو پی کے، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میری راجدھانی اور میری نگری میں اے باغ اور اس کا اتنا ثمر، اور میں نے اس پہ ٹیکس نہیں لگایا، اتنا اس میں رس، اتنا پھل، اتنا کچھ. تو باغبان سے کہنے لگا ایک پیالہ اور کٹورا اور بھی دے دو. اس نے جب نچوڑا تو ایک نچوڑا، دوسرا نچوڑا، تیسرا نچوڑا، کئی اناروں نچوڑنوں کے بعد اس میں سے رس نکلا. تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ پہلے تو نچوڑتے ہوئے ایک پورا پیالہ بھر گیا تھا، اب نچوڑتے ہوئے یہ کیا؟ اسے پتہ نہیں تھی یہ بادشاہ ہے. کہنے لگا یہ میرا خیال ہے، گمان ہے. وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے اور نیت خراب ہو گئی ہے. بس میرا خیال ہے کہ اس کے خراب ہوتے ہی برکت ایک پل میں ایسے اٹھ گئی ہے، برکت ایک پل میں ایسے ختم ہو گئی ہے. وہ تو جذبہ ہے کہ یہ بوٹی اچھی پڑی ہے وہ کھا لے، یہ روٹی اچھی پڑی ہے کھوئے، جلا ہوا حصہ میں کھا لوں، کیا حرج ہے؟ ٹکڑے بچے ہوئے میں کھا لوں تو کون سی نعمت ہے میرے لیے. چاہے مجھے نہ ملے کوئی بات نہیں، میرا گزارا ہو جائے گا، پانی پی لوں گا. یہ تو ایک جذبے کی بات ہے. جو شخص بھی پنپا ہے، جس شخص کو بھی ملا ہے، جس شخص کی بھی نسلیں پلی ہیں خوشحالیوں میں، کبھی کھانے کے جذبے پہ نہیں پلی، ہمیشہ کھلانے کے جذبے پہ پلی ہے. جذبے کی بات کر رہا ہوں، رنگ بازی کی بات نہیں کر رہا، سیاست کی بات نہیں کر رہا، جذبے کے سچے جذبے کی بات کر رہا ہوں. ہمیشہ اندر جذبہ ہے کہ مولا میرا خرچ ہو جائے تو اپنے خزانوں سے دے دے گا، اور اپنی حسب استطاعت خرچ کر رہا اور کھلا رہا، اور رب کے خزانوں سے لے رہا، اور رب کے خزانوں سے مانگ رہا، رب کے خزانوں کا بھکاری بن رہا. ہمیشہ اسے ملا ہے. یہ سب سے پہلی نیت ہے. 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، 3 چیزیں. میں پہلی چیز عرض کر رہا ہوں کہ نیت اور جذبہ. میرا جذبہ کیا ہے؟ میری نیت کیا ہے؟ امین اور مامون سے کسی نے پوچھا، 2 بھائی تھے ہارون رشید کے. امین سے پوچھا اور مامون سے پوچھا. امین سے پوچھا کہ خلافت کا حقدار تو ہی ہے والد کے بعد. اس نے کہا جی ابھی تو میرے والد زندہ ہیں. اسی بندے نے مامون سے پوچھا کہ خلافت کا حقدار تو ہی ہے. اس نے کہا کیسی بات کر رہا ہے، تو نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس کے گلے کا ہار بن گیا. میرے والد کو، اس کا مطلب ہے تو چاہتا میرے والد مرے؟ تو مرے گا تو میں خلیفہ بنوں گا. تو نے میرے والد کے سارے میں یہ سوچا؟ کیوں سوچا تو نے؟ اور تو نے کیوں کہا یہ بات؟ تو میرا بھی محسن نہیں، میرے والد کا بھی محسن نہیں، تو غدار ہے. وہ والد کا قریبی تھا. کہنے لگا آج آپ دونوں بیٹوں کا امتحان لے کے آیا ہوں. کیا؟ کہنے لگا امین کو میں نے کہا خلافت کا حقدار تو ہے، تو امین نے جواب دیا ابھی تو والد زندہ ہے. معلوم ہو اس کے اندر خلافت کی طلب ہے.
اور یہ بات میں مامون سے کی، مامون تو میرے گلے بڑھ گیا، چھڑا وہ ہلاک، جان چھڑانا مشکل ہوگی میری، میں تو نے یہ بات کیوں کہی؟ کہا کہ ہارون کہنے لگا الحمدللہ میں نے جو سوچا تھا صحیح سوچا تھا، میری پہلی نظر مامون پہ تھی، کیونکہ مامون کے اٹھنے اور بیٹھنے کو میں پہلے دن سے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر جذبہ میرے اقتدار پہ نہیں، میرے چہرے پہ اور میری تابعداری پہ، اس کا جذبہ یہ نہیں ہے کہ باپ مرے تو مجھے خلافت ملے، اقتدار ملے، اس کے ہمیشہ جذبہ یہ ہے کہ باپ کو سکون ملے اور باپ کو چین ملے اور باپ کی تابعداری ہو اور باپ کی خدمت ہو۔ الحمدللہ میرا انتخاب یہی ہے کہ میرے بعد مجھے مامون پہ میری نظر ہے۔ میرے دوستو، ہم نوکری کرتے ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، ہم ذمہ دارہ کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم چوکی دارہ کرتے ہیں، ہم ملیں اور فیکٹریاں چلاتے ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمارا جذبہ کیا ہے؟ ہماری نیت کیا ہے؟